الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو خط امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں بھیجا تھا وہ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ چکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کوفہ روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں صحابہ اکرام اس دور میں موجود تھے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سب نے آپ کو مشورہ دیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ بڑے ہی سنگ دل ہیں، بزدل ہیں، ان کا دل کبھی بھی بدل جاتا ہے، یہ بھروسے کے قابل نہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے حسین آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے کر ابن زیاد کے ساتھ مل جائیں اور آپ کو قتل کر دیں۔ آپ یہاں ٹھہریے، مکہ میں ہی رہیے، امان کے ساتھ رہیے، ہم ایک فوج تیار کر کے یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات سنی، کعبے میں ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی حرمت پامال کی جائے گی، لہٰذا امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی آپ کے اہل بیت اور 72 جانثار تھے، کل ملا کر 91 لوگ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ یہاں راستے میں ایک شاعر ملتا ہے، اس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے حضرت عون اور محمد ان کا خط لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ہی یہ خط ملے آپ فوراً سب کو لے کر کے مکہ شریف واپس آ جائیں، میں یہاں عمرو بن سعید جو کہ گورنر ہے مکہ شریف کا، اس سے آپ کے امان کا پروانہ لے لیتا ہوں۔ امام حسین آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ راستے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اے امام آپ کو کس چیز نے وزد کیا ہے وہاں پر جانے کے لیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں کسی بھی حال میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا حکم ہے اور کیسا خواب تھا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ اس خواب کو میں نے ابھی تک کسی کو نہ بتایا ہے اور نہ ہی آگے بتاؤں گا۔ یہاں جب ابن زیاد لعین کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو اسے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام حسین کوفہ آئیں اور لوگ بدل جائیں اور ان کا ساتھ دینے لگیں، اس لیے وہ تقریباً 1000 فوجیوں کو بھیجتا ہے اور مکہ سے کوفہ کے درمیانی راستے میں ناکہ بندی کروا دیتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور حسین کے کوئی خط اور نہ حسین کو یہاں آنے دو، اور جو وہ کرتے ہیں ان کے قدم قدم کی خبر مجھ تک پہنچاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی حضرت قیس بن مسہر کو سفیر بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ جب یہ کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ ناکہ بندی تھی اس لیے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ابن زیاد کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ جا محل کے بالا خانے میں چڑھ جا اور وہاں سے کذاب ابن کذاب معاذ اللہ یعنی کہ حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں حضرت امام حسین اور آپ کے والد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خوب تعریفیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ لوگوں امام حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور بعد میں ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد انہیں سزا سناتا ہے اور کوفے کے محل کے مینار سے انہیں زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک خیمہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو لوگ عرض کرتے ہیں یا امام حسین یہ خیمہ زہیر ابن قین کا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔
جب زہیر ابن قین کو بلایا جاتا ہے تو یہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زہیر ابن قین کی بیوی وہیں موجود ہوتی ہیں تو عرض کرتی ہیں سبحان اللہ، ابن رسول تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ۔ تو یہ سن کر زہیر ابن قین دوڑ کر امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور پھر دوڑ کر واپس آتے ہیں، اپنا سارا ساز و سامان سمیٹتے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور امام حسین کے پاس جانے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں جا رہی ہیں۔ تو حضرت زہیر ابن قین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنگ لڑی تھی تو مجھے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا تھا، میں بہت خوش ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز تم اس سے بھی بڑی جنگ لڑو گے، اور جب وہ لڑو گے تو تمہیں شہید ہونے میں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ وہی جنگ ہے، میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے۔ آپ بڑا غمگین ہوتے ہیں اور درد بھری آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ابن زیاد لعین ایک لشکر بھیجتا ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر نام کا ایک شخص ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر امام حسین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ تو امام حسین کو گرفتار کر کے یہاں لا۔ جب یہ اور اس کے ساتھی امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ لوگ بڑے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہوتا، ان کے گھوڑے بھی پیاس کی وجہ سے تھک گئے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تمام گھوڑوں کو اور سپاہیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ امام حسین کی اعلیٰ ظرفی دیکھ حر تعجب میں پڑ جاتا ہے اور خاموش رہ جاتا ہے۔ وہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہاں نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا تنہا پڑھو گے؟ حر اور اس کے ساتھی عرض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو مجھے تم لوگوں نے ہی خط لکھ کر بلایا تھا، اگر تم لوگ میرے ساتھ مل کر ظالم کے خلاف لڑنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، اور اگر تمہارا ارادہ بدل گیا ہے تو میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نماز عصر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہی یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے جس کا نام ترماح بن عدی ہوتا ہے۔ یہ شخص کوفہ کا ہی ہوتا ہے۔ امام حسین کو خبر دیتا ہے کہ اے امام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، ضرور آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے یا ان سے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جینے میں کیا لطف ہے۔ یہاں ابن زیاد کو ایک خط لکھا جاتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ امام حسین واپس جانا چاہتے ہیں، کیا انہیں واپس جانے دے دیا جائے؟ تو ابن زیاد ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حر کو اس کام کے لیے وہاں پر نہیں بھیجا، اور حر کو حکم دیتا ہے کہ تم حسین اور اس کے لوگوں کو گھیر گھار کر ایسی جگہ تک لے جاؤ جہاں پانی موجود نہ ہو اور اسے چٹیل زمین پر اترنے کے لیے مجبور کرو۔ جب حر کو ابن زیاد کا یہ خط پہنچتا ہے تو حر یہ بات امام حسین کے پاس لے جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے ابن زیاد نے سختی کا حکم دیا ہے، لہٰذا حر امام حسین سے الگ ہو جاتا ہے اور انہیں گھیر گھار کر کسی مقام تک لے جاتا ہے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرماتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں مگر یہ لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ پھر ایک مقام پر پہنچتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں یا ابا عبداللہ یہ کربلا ہے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اچھا تو یہی کرب و بلا ہے، یہی ہمارا مسکن ہے، یہی خیمے گاڑ دو۔ کربلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھی اترتے ہیں اور اپنے خیمے لگا لیتے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم کے تحت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لوگوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 3 دن پہلے امام حسین کی شہادت کے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو
پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لینے دیا جاتا۔ یہاں کوفہ میں ابن زیاد ایک شخص جس کا نام عمرو بن سعد ہوتا ہے، جو بڑا لشکر لے کر رے کی حکومت کو فتح کرنے جاتا ہے، یعنی ایران کی حکومت جیتنے جا رہا ہوتا ہے، تو ابن زیاد اسے خط لکھ کر واپس بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مہم کو چھوڑو اور پہلے جا کر حسین کے مسئلے کو نپٹاؤ۔ تو عمرو بن سعد کہتا ہے مجھے اس سے دور رکھو، کیونکہ یہ صحابی کا بیٹا تھا اور یہ جانتا تھا کہ امام حسین کا کیا مقام ہے۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے اگر تم حسین سے مقابلہ کرنے نہیں جاتے تمہیں جو ہم نے ایران کی حکومت کا پروانہ دیا ہے وہ ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ عمرو بن سعد کہتا ہے مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ ایک دن یہ سوچتا ہے اور پھر لالچ کی وجہ سے امام حسین کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی فوج لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 22,000 کا لشکر امام حسین کے خلاف تیار ہو جاتا ہے۔ جب عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو امام حسین سے ملاقات کرتا ہے، تو امام حسین عمرو بن سعد میں کوئی بات ہوتی ہے، وہ بات کیا ہے اس میں تاریخ دان خاموش ہیں، یعنی لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کیا بات ہوئی تھی۔ بس اتنا ہے کہ اس بات کے سننے کے بعد عمرو بن سعد کو کہنا پڑتا ہے کہ امام بے شک آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور یہ ایک خط لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ امام حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ابن زیاد بھی تقریباً راضی ہونے لگتا ہے، مگر ابن زیاد کے پاس ایک بدبخت شمر نامی شخص ہوتا ہے جو اہل بیت سے بڑی نفرت کرتا ہے، یہ بھڑکا دیتا ہے، کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ عمرو بن سعد رات بھر حسین کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ان سے باتیں کرتا رہتا ہے، آپ اسے سختی کا حکم دیجیے۔ یہاں ابن زیاد اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور شمر کو بھی ایک لشکر لے کر کے اور ابن زیاد کا خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس روانہ کر دیتا ہے۔ جب شمر پہنچتا ہے اور خط جیسے ہی عمرو بن سعد کو دیتا ہے، عمرو بن سعد خط پڑھ کر کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو بہکایا ہوگا، جو آگ بجھنے والی تھی تو نے اسے واپس بھڑکا دیا۔ ابن زیاد کے خط میں صاف الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حسین سے یا تو یزید کے نام پر بیعت لو یا تو اسے قتل کر دو۔ تو اچانک رات کے وقت یہ لوگ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، رکوع سجود میں اپنی رات کو گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ رات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، ان کو میں چاہیے، میرا سر چاہیے، اگر وہ مجھے پالیں گے تو تم سب کو چھوڑ دیں گے، پھر انہیں تم سے کوئی غرض نہ ہوگی، لہٰذا تم سب واپس چلے جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، میں بتیاں بجھا دیتا ہوں، تم اپنی اپنی جگہ پر چلے جانا۔ یہ سن کر آپ کے ساتھیوں میں سے بعض عرض کرتے ہیں یا حسین اگر ہم کو 10 زندگیاں بھی ملیں وہ بھی آپ پر نچھاور کر دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہمیں قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہو کر شہید ہونا چاہیں گے۔ کیا ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ دیں اور یوں ہی واپس چلے جائیں؟ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے نہ آپ کے ساتھ ایک تیر چلائی نہ تلوار چلائی اور آپ کو دشمنوں کے گھیرے میں تنہا چھوڑ کر چلے آئے؟ لہٰذا امام حسین بتی بجھا دیتے ہیں، مگر کوئی بھی وہاں سے نہیں جاتا۔ رات میں یہ سب مل کر خیمے کے پیچھے خندق کھودتے ہیں۔ خندق ایک بڑے گڑھے کو کہتے ہیں جس میں آگ بھری جاتی ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اب یہاں کربلا کے 10ویں محرم کی صبح ہوتی ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے